مشہور واقعہ ہے، عیسیٰ بحرینی کا اس دن سنایا کہ نہیں سنایا مجھے یاد نہیں ہے، ایک عالم دین تھے، سنایا تھا واقعہ، بولا بحرین کے رہنے والے. تو بحرین کا جو بادشاہ تھا وہ شیعوں کے ساتھ بڑا اچھا اس کا برتاؤ تھا. آج بھی آپ دیکھتے ہیں بحرین میں اکثریت شیعوں کی ہے. بادشاہ تقریباً ہسٹری میں بحرین کے اہل سنت کے رہے ہیں، لیکن یہ بادشاہ اچھا تھا، شیعوں کے ساتھ اس کے مراسم اٹھنا بیٹھنا اچھا تھا. لیکن اس کا جو وزیر تھا وہ ناصبی، دشمنان اہل بیت اور دشمنان شیعیان اہل بیت تھا. تو بادشاہ بہت فیورزم کرتا تھا شیعوں کی، اور شیعوں کے علماء کا احترام کرتا تھا. تو ایک دن اس کا وزیر آیا بادشاہ کے پاس اور کہا بادشاہ صاحب آپ شیعوں کی بڑی فیورزم کرتے ہیں اور ان کے عقیدوں پہ آپ زیادہ تنقید نہیں کرتے، لیکن آج میں ثابت کروں گا جو شیعوں کا عقیدہ ہے وہ الہی عقیدہ نہیں ہے، اور آپ کو سختی کر کے ان سب کے عقیدوں پہ پابندی ڈالنی چاہیے اور ان کو اسی عقیدے پہ آنا چاہیے جو پوری امت مسلمہ جس عقیدے پر ہے. بادشاہ نے کہا آپ کیسے بول سکتے ہو، بلاؤں شیعہ علماء کو بحث کرو. اب اتنی بار بحث ہو چکی تھی، نتیجہ خیز نہیں تھی. تو کہا نہیں قبلہ، اس وقت میں الہی دلیل لایا ہوں، اللہ کی طرف سے دلیل. بادشاہ نے کہا جلدی دکھاؤ. اس نے بادشاہ کے سامنے ایک بہت بڑا انار لا کے رکھا. بادشاہ نے کہا یہ کیا ہے؟ کہ ذرا آپ انار کو غور سے دیکھیں. بادشاہ نے جب انار کو دیکھا تو اس انار کے اوپر کلمہ لکھا ہوا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فلاں 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 اور علی خلیفۃ اللہ، جو 4 خلفاء ہیں ان کے نام لکھے ہوئے تھے. بادشاہ نے ادھر دیکھا، بھائی لکھ کر آئے ہو؟ کہ نہیں بادشاہ آپ انار کو دھوئیں. بادشاہ نے انار کو دھویا، وہ نام جا ہی نہیں رہے. قدرتی طور پر انار کی کھال پہ، اسکن پہ جس طرح کوئی چیز ہیک ہو جاتی ہے، اس طرح قدرتی طور پہ انار پہ نام لکھے ہوئے تھے. کہ بادشاہ یہ دیکھیے انار، درخت سے اگا ہوا انار، قدرتی انار، کسی فیکٹری کا نہیں ہے، یہ اللہ کے درخت سے اتارا ہوا انار ہے. بادشاہ نے انار کو ادھر دیکھا ادھر دیکھا، پانی میں دھویا، سب کچھ کیا، لیکن واقعاً انار کی کھال پہ کلمہ لکھا ہوا تھا. بادشاہ نے کہا بات تو صحیح ہے بھائی، یہ تو معجزہ ہوا اور اللہ نے صحیح عقیدہ امت کو بتا دیا. بادشاہ نے پیغام بھیجا شیعہ مولویوں کو، کہا سارے آ جاؤ. جتنے شیعہ علماء تھے، کیا ہوا اچانک بادشاہ نے بلایا کہ ایک ایک تمہارا بڑا عالم آئے گا، بحث و مباحثہ ہونا ہے. سارے علماء بادشاہ کے دربار میں آئے. بادشاہ نے وزیر کو کہا انار دو ان شیعہ مولویوں کو. شیعہ علماء نے انار دیا. کہا پڑھو کیا لکھا ہے؟ کہا لا الہ الا اللہ پہلا دوسرا تیسرا اور علی ابن ابی طالب خلیفۃ اللہ. ایک مولوی نے دوسرے کو دیا، دوسرے نے تیسرے کو دیا، تیسرے نے چوتھے عالم کو دیا. ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں، پانی میں دھوئیں، سارے پریشان. بادشاہ نے کہا دیکھو انار درخت سے آیا ہے، یہ نہیں کہ وزیر کی فیکٹری سے آیا ہو. درخت اللہ کا، انار قدرتی طور پر، اور اس پہ نام لکھے ہوئے ہیں، وہ کلمہ لکھا ہوا ہے جو پوری امت مسلمہ اس عقیدے کو مانتی ہے. اور تم شیعوں کا عقیدہ کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ و خلیفتہ بلا فصل ہے. یہاں کا فصل ہے ہی نہیں، یہاں وہی عقیدہ ہے جو پوری امت کا ہے اور انار پر ہے. اب شیعہ علماء پریشان کریں تو کیا کریں؟ حدیث کی بات ہوتی تو جواب میں حدیث لاتے، قرآن کی بات ہوتی تو قرآن کی آیت لاتے، ہسٹری کی بات ہوتی تو ہسٹری کی بک لاتے. لیکن ایک انار قدرتی طور پر اور اس پہ نام لکھے ہوئے ہیں، آپ اس کا کیا کر سکتے ہو؟ کہ کوئی بچڑا اگر پیدا ہو اور اس کی کھال پہ کچھ لکھا ہوا ہو تو یہ تو ایک طرح سے قدرتی طور پہ لکھا ہوا ہے. تو شیعہ علماء نے کہا قبلہ آپ صحیح فرما رہے ہیں، انار ہم نے دیکھا ہے، بات سچی ہے، انار پہ یہ کلمہ لکھا ہوا ہے، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، لیکن ہم آپ سے 3 دن کی مہلت چاہتے ہیں. اس کے بعد اگر ہم کوئی جواب لائے تو ٹھیک ہے، اگر جواب نہیں لائے تو سمعن و طاعتا، جو آپ بولیں گے اس پہ ہم تعمیل کریں گے. سارے شیعہ علماء اٹھے، انہوں نے آپس میں میٹنگ کی. اب کیا کریں؟ ایک مرتبہ مسئلہ میرے ہاتھ میں ہے تو میں حل کر دیتا ہوں. قرآن کی بات ہو، تفسیر کی بات ہو، دلائل عقلانی کی بات ہو، ہسٹری کی بات ہو، بحث مناظرہ ہو، مجادلہ ہو تو ہم کر سکتے ہیں. علماء نے کہا یہ بات ہم سے خارج ہے، اس کا کوئی جواب ہمارے پاس نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کیا کریں؟ فرمایا ہم وہ ہیں جن کا امام زندہ ہے، کہ اپنے آپس میں سب سے زیادہ متقی مولوی نکالو. 3 علماء کو چنا گیا کہ ہم میں سے ڈیلی ایک جائے گا صحرا میں، جا کے دعا مانگے گا اور امام زمانہ سے التجا کرے گا
اور جس سے امام زمانہ سے جواب ملا وہ بادشاہ کو جا کر دیں گے۔ پہلا عالم گیا پوری رات روتا رہا، صبح ہو گئی ملاقات نہیں ہوئی۔ دوسرا عالم گیا پوری رات روتا رہا، دعا کرتا رہا، ملاقات نہیں ہوئی۔ تیسرا عالم گیا جس کا نام عیسی بحرینی تھا، کہتے پوری رات دعا کرتا رہا، یہاں کے صبح کی اذان کا وقت ہوا، اب مایوس ہو گیا کہ بس امام زمانہ نے ملاقات نہیں کروائی، بس یہ جملے نکالے کہ مولا یہ مکتب بھی آپ کا تھا، یہ مذہب بھی آپ کا تھا، جہاں تک ہم سنبھال سکے ہم نے اس کو سنبھالا، مولا اب اگر کوئی جواب نہیں ہے تو ہمیں اپنے عقیدوں سے ہٹنا پڑے گا، کیونکہ بادشاہ ظلم کر کے اسی عقیدے پہ لائے گا۔ کہتے ہیں یہ رو کے سجدے سے سر ہی اٹھایا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی، عیسی بحرینی گھبراؤ نہیں، تمہارا امام زندہ ہے۔ کہتے مڑ کے امام زمانہ کے چہرے کو دیکھا، مولا کے قدموں پہ گرے، دست بوسی کی، رو کر عرض کی امام زمانہ 3 دن سے ہم رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں مولا، اب تو بالکل مایوس ہو گئے تھے کہ آپ کی زیارت نہیں ہوگی، مولا آتے آتے اتنی دیر کیوں کر دی؟ آغا عیسی بحرینی کہتے امام زمانہ نے جملے فرمائے، عیسی بحرینی 3 دن کی مہلت بھی تم نے مانگی تھی، اگر اسی وقت مدد کے لیے یقین کے ساتھ بلاتے تو ہم تمہاری مدد کے لیے کیا ہو جاتے؟ حاضر ہو جاتے۔ کہ مولا بتائیے، امام نے سارا اسے سمجھا دیا، عیسی بحرینی اس طرح بادشاہ کے پاس جانا، اور یہ ساری ترتیب ہے۔ خوشی کے عالم میں سارے علماء آئے بادشاہ کے پاس، قبلہ جواب لائے ہیں۔ بادشاہ نے کہا جواب تو کیا جواب ہے؟ کہ جواب ہمارے پاس یہاں نہیں ہے، وزیر کے گھر میں ہے۔ بادشاہ نے کہا وزیر کے گھر میں کیوں؟ کہ جواب ہم وہاں دیں گے، لینا ہے تو آپ لے لیں، ورنہ ہم واپس جا رہے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وزیر کے گھر میں پہلے عیسی بحرینی کا میں جاؤں گا، وزیر نہیں جائے گا۔ وزیر پریشان ہو گیا، قبلہ جواب دینا ہے تو یہاں دیں، میرے گھر میں آ کر کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، اگر یہ جائے گا تو جواب نہیں دیں گے، گھر اس کا ہے لیکن پہلے ہمیں داخل ہونے کی اجازت دی جائے۔ بادشاہ نے کہا وزیر مسئلہ کیا ہے؟ تمہیں جواب چاہیے تھا، یہ جواب لے کر آئے ہیں۔ وزیر خاموش ہو گیا، وزیر کے گھر پہ گئے، عیسی بحرینی وزیر کے گھر میں داخل ہوا، سیڑھیوں سے اوپر گیا، دائیں طرف گیا، وزیر کے گھر کے ایک کمرے میں داخل ہوا، کمرے کے اندر ایک الماڑی تھی، الماڑی کے اندر ایک کپڑا پڑا ہوا تھا، کپڑے کے اندر ایک برتن پڑا ہوا تھا، اس نے وہ سارا اٹھایا۔ اب وزیر پریشان، گھر میرا ہے، اسے کیسے پتا کہ میرے گھر میں کمرہ کہاں ہے، میرے گھر میں الماڑی کہاں ہے؟ یہ ساری چیزیں اٹھاتا ہوا لے کر آیا، اور اس کپڑے کے اندر سے اس نے ایک برتن نکالا۔ کہ بادشاہ سلامت، جواب یہ برتن ہے۔ بادشاہ نے کہا میں سمجھا نہیں۔ کہ ذرا برتن کے اندر دیکھیے، ایک برتن کے اندر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ فلاں اور فلاں اور فلاں خلیفۃ اللہ۔ کہ بادشاہ سلامت یہ 2 برتن ہیں، برتن کے اندر یہ کلمہ لکھا ہوا ہے۔ انار جب چھوٹا تھا اس وزیر نے یہ برتن انار کے اوپر باندھ دیا، اور انار جیسے بڑا ہوتا گیا تو جو برتن کے اندر لکھا ہوا تھا وہ انار کی کھال پر ہیک ہو گیا۔ تو کہ بادشاہ سلامت برتنوں والے عقیدے اور ہیں، اللہ والے عقیدے اور ہیں۔ بادشاہ پریشان ہو گئے، عیسی بحرینی تجھے اس کے گھر کا کیسے پتا چلا، برتن کا کیسے پتا چلا، تجھے اس کے شیطانی دماغ کا کیسے پتا چلا؟ کہا یہ ہمیں اس نے بتایا، کیونکہ ہم وہ قوم ہیں جن کا امام مردہ نہیں ہے بلکہ امام زندہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔